الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ کی حمد و ثنا محبوب کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس اطہر پر حضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے کہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے سرفراز کرنا. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خوش رہنے کے چند اصول. خوش رہنے کے چند اصول ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اور خوش رہنے میں ہی امن ہے، سکون ہے. خوش رہنے میں ہی انسان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں. جو آدمی خوش رہتا ہے وہ آدمی صحت مند رہتا ہے. خوشی جو ہے صحت کی علامت ہے. جو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ پریشانی بیماری کی علامت ہے. پریشانی کیا ہے؟ بیماری کی علامت. بہت سے انسان ایسے جو صحت مند ہوتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے پریشانی کو دل پہ دے دیتے ہیں، وہم و گمان میں بٹھا لیتے ہیں، یہاں تک بیمار ہو جاتے ہیں. پھر اتنے بیمار ہوتے ہیں دوبارہ وہ صحت یاب نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو پہلی والی بات نہیں رہتی. لہٰذا جو ہے بندہ مومن کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے. ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ خوش رہنا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے. گفتگو کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور گفتگو کے اندر جو ہے مسکراہٹ ہونی چاہیے. تو خوشی میں ہی امن ہے، خوشی میں ہی سکون ہے، اور خوشی میں ہی صحت ہے. خوش رہنے کے چند اصول، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ معاف کر دیا کر. ایک دوسرے کو معاف کر. معاف کرنا اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب کی بھی سنت مبارکہ ہے. بندہ مومن بے شمار غلطیاں کرتا ہے. جب اللہ کو حضور توبہ اور تائب ہو جاتا ہے، رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنی رحمت اور فضل کو دیکھ کر اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کا محبوب صاحب فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب له.
فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. یہاں تک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور مبارک ہے کہ ایک آدمی نے 20 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت کی. اس کے بعد پھر 20 سال کے بعد گناہوں میں لگ گیا، یہاں تک کہ عمر زیادہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے. ایک دن اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا کہ بال سفید ہے، چہرے پہ بڑھاپے کے آثار ہیں. تو اللہ کو حضور عرض کرنا کہ یا اللہ میں نے اتنے سال گناہوں میں گزارا، اگر آپ ہی میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے معافی مل جائے گی. اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی. فرمایا موسیٰ میں اس بندے کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ جب تک تو ہمارے قریب تھا ہم تمہارے قریب تھے، تو ہمیں یاد کرتا تھا ہم تجھے یاد کرتے تھے، اور فرمایا جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا. تو نے مجھے بلا دیا میں نے تجھے بلا دیا، اور اب بھی میرا دروازہ کھلا ہے. اب بھی تو توبہ کرے گا تو میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کو دے کر تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے. خوش رہنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. ہاں زندگی میں رہتے ہوئے آپس میں طرح کلامیں ہو جاتی ہیں، بعض غلط فہمی کو جھگڑے ہو جاتے ہیں، صلح کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنا اللہ کی سنت بات ہے. اگر ہم کسی سے امید رکھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ معاف کرے، ہمیں اللہ معاف کرے، تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. اور یہ بات ہے قبر تک لے کے جانے نہیں چاہیے، قبر تک لے جائیں گے تو مزہ نہیں ہے. لہذا خوش رہنے کا جو پہلا اصول کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرے. اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ بات کو بھول جانا. معاف کرنے کے بعد وہ بات دل میں نہیں رکھنی، دماغ میں نہیں رکھنی، پہ سکون نہیں آئے گا، بندہ خوش نہیں ہوگا. لہذا جب کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ معاف. اور دوسرا کیا ہے؟ اس بات کو بھلا دینا جیسے کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا. جب یہ آپ دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں گے، معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے، تو سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ یقیناً پہ سکون آئے گا اور خوشی ہوگی. لہٰذا خوش رہنے کا دوسرا اصول کیا ہے؟ بھلا دینا. کچھ زمان گناہ کرتا ہے نا، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے. جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. رب لم یزل بائیں والے فرشتے کے نامہ اعمال سے اس کے وہ گناہ مٹا دیتا ہے، وہ گناہ مٹا دیتا ہے. اور یہاں تک کہ اس کے فرشتے کے ذہن سے، رومان سے اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے. فرشتے اسے بھولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جو ہے، جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، جب اسے معاف کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دیتا ہے. جو فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے، اس کے ذہن سے اس کی برائیاں بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر جس جگہ پہ اس بندے نے گناہ کیا تھا، اللہ اس جگہ کو بھی یہ بات بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک کہ قیامت کے دن کہ میرے آپ کے اعضاء، ہاتھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے، ہمارے مخالف گواہی دیں گے. اللہ ہمارے ان اعضاء سے بھی اس کے وہ گناہ کو بھلا دیتا ہے. اللہ کتنا کریم ہے، جب توبہ قبول کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے، ان اعضاء سے بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے تاکہ اب بندہ مومن کے خلاف کوئی گواہی باقی نہ رہے. لہذا خوش رہنے کا دوسرا اصول یہ کیا ہے؟ صلح کے بعد، معاف کرنے کے بعد وہ واقعہ، وہ جھگڑا ہم نے بھلا دینا ہے جیسے کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا.
سیکھنے کا عمل ہمیں جائز دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان اطلب العلم من المہد اللحد، فرمایا تم علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک تمام زندگی سیکھتے سکھاتے رہو۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ ہے، آپ میں سے کوئی مزدور ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، جس شعبے سے بھی ہے، لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں سیرت طیبہ اور موجود کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیں موت تک جاری رکھنا چاہیے، اور سیکھنے سکھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، سکھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن فریش رہتا ہے، نئی نئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ سیکھنے سکھانے کے عمل سے انسان خوش رہتا ہے، انسان پھر اپنے غلطیوں پہ نظر ڈالتا ہے، انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ آپ میں فلاں غلطی ہے، تو اس سے جھگڑنے کی بجائے خود غور کرنا چاہیے، یا مجھ میں غلطی ہے یا نہیں۔ اگر غلطی نہیں ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، اگر وہ غلطی جو بتائی گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس سے دور کرنا چاہیے۔ یہ سیکھنے کا عمل ہے، بجائے اس کی کہو تم نے اس غلطی کو نکالی ہے، اس کو تم پر احسان کیا ہے، تم نے غلطی بتائی ہے۔ آج روز کسی کو غلط صحیح کرے کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، ہر ایک اپنا بھی نظام چلائے۔ لہذا جو ہے سیکھنے سکھانے کے عمل سے سکون ملتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، نئی معلومات ملتی ہیں، نئی ایجادات ملتی ہیں، انسان کو سکون آتا ہے، انسان کو سکون آتا ہے۔ اور کتاب انسان کی بہترین دوست ہے، اچھی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، عظیم لوگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا موقع ہے، خوش رہنے کا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ذکر خدا کثرت سے کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ شاہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ دوسرے مقام فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ خوش رہنے کا چوتھا اصول کیا ہے، ذکر خدا ہے۔ کیا ہے؟ ذکر خدا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور بعض مزید میں یہ ہے کہ اچھا مکان مل جائے گا تو سکون ملتا ہے، جن کے پاس اچھے اچھے مکان ہیں اس سے کچھ سکون نہیں ہے۔ عہدہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، بڑے بڑے عہدے والوں سے پوچھو کہ سکون ہے۔ بڑی گاڑی مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، بڑے گاڑی والوں سے پوچھو، ہم سے زیادہ پریشان ہو۔ لہذا جو ہے اگر اطمینان اور سکون ہم چاہتے ہیں تو ذکر خدا کی کثرت کریں۔ جس دل میں ذکر خدا کثرت سے ہوتا ہے اس دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذکر خدا کثرت سے کرنا چاہیے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور خوش رہنے کا پانچواں اصول صدقہ خیرات کرنا چاہیے، صدقہ خیرات۔ جس دیر دان استطاعت دی ہے، استطاعت کے مطابق خدا میں دیتے رہنا چاہیے۔ کبھی مسجد کو دے دیا، کبھی کسی بیوہ کے ساتھ خدمت کر دی، اس کی یتیم کے ساتھ اس کی خدمت کر دی، تو صدقہ خیرات دینے سے بندہ مومن کو خوشی ملتی کہ جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے تو کیا کریں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ اگر آپ مسجد کو دیں گے، اللہ کا گھر ہے، آپ کو صدقہ جاریہ ہے، کسی یتیم کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ خوش ہوگا، آپ کو دعا دے گا۔ تو صدقہ خیرات جو ہے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا صدقہ خیرات آنے والے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ خیرات اعلان دیا جائے، چھپ دیا جائے، ذکر، مقصد یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔
حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کے 100 اونٹ آتے ہیں گندم کے بھرے ہوئے، مدینہ المنورہ میں 65 سال تاجر شہر سے باہر چلے گئے گندم دینے کے لیے، تو گندم ہر گھر کی ضرورت ہے، تو اللہ اکبر، آپ کے ملازم تھے، کہا کہ ہمیں اجازت گندم دینے کی نہیں جب تک ہم شہر نہیں آئے۔ جب شہر میں آئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تاجر موجود ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 5 گنا منافع کیا دینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 گنا منافع دینا ہے۔ آپ ان کی باتیں سنتے رہے، فرمایا کوئی ہے جو مجھے 100 گنا منافع دے گے؟ سارے تاجر خاموش ہو گئے کہ ہمارے پاس 100 گنا منافع تو نہیں ہے، ہم 10 گنا 15 گنا ہم دے سکتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے 100 گنا منافع دے گا اسے گندم دوں گا۔ سب پیچھے ہٹ گئے، جتنے گندم سی سب کے سب آپ نے غرباء میں، مساکین، ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کر دی۔ فرمایا یہ میں نے سودا اس ذات سے کیا ہے جو مجھے 1 نہیں 2 نہیں 700 گنا منافع دے گا، وہ ذات ذات خدا ہے۔ سارا مال سارے گندم اللہ کے راستے میں تقسیم کر۔ فرمایا میں نے اللہ سے سودا کیا، جو مجھے کتنا منافع دے گا؟ 700 گنا منافع۔ تو صدقہ خیرات یہ منافع ہے۔ ہم کہتے ہیں مال اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں کہ مال میں 3 قسم کے ہیں۔ کتنے مال ہیں؟ 3 قسم کے مال۔ فرمایا ایک مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کیا۔ فرمایا ایک مال وہ ہے جو تمہیں راہ خدا میں دیا، ایک مال وہ ہے جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کے نہ کرا۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تمہیں راہ خدا میں دیا، راہ خدا میں دیا، استطاعت کے مطابق راہ خدا میں صدقہ جاریہ کرتے رہنا چاہیے۔ دل کو سکون ملتا ہے اور خوشی ملتی ہے۔ خوش رہنے کا جو چھٹا اصول ہے وہ رشتے نبھانا ہے، رشتے نبھانا، ایک دوسرے سے ہم رشتہ قائم کرنا چاہیے، تعلقات استوا کرنا چاہیے، تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا تم یہ چاہتے ہو تو تمہاری عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو۔ عرض کی حضور ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر تم لا تعلقی سے بچو، تعلقات کو قائم کرو، تعلقات کو قائم کرو۔ لہذا ہمیں تعلقات قائم کرنے چاہیے، لا تعلقی سے بچنا، اس سے سکون ملتا ہے۔ جب ہم کسی بہن میں جھگڑا کریں گے، یہ بتاؤ کہ سکون ملے گا؟ یہ سکون ملے گا۔ بچپن میں ہم بہن بھائی کٹھے کھیلتے تھے، مل کے کھاتے پیتے تھے، آج ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے، ہمارا بول چال نہیں ہے، دونوں کو سکون نہیں ملے گا۔ لہذا سکون تب ملے گا کہ آپس میں صلح ہوگی، ایک دوسرے کے پاس آن جان ہوگا، ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں شامل ہوں گے، تب سکون ہوگا۔ لہذا کسی سے جھگڑا کرنے سے سکون نہیں ملتا، ہاں صلح کرنے سے سکون ملتا ہے۔ لہذا خوش رہنے کا جو چھٹا اصول ہے وہ رشتے نبھانا ہے، تعلقات قائم کرنا۔ اللہ خوش رہنے کا 7واں اصول کہ ہر حالت میں اللہ کے رضا پہ راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے پھر بھی خوش رہیں، بیماری کبھی آ گئی ہے پھر بھی خوش رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب صحت ہے تو پھر خوش ہوں، بیماری ہے تو معاملہ شروع کر دیں۔ اللہ اشارہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا جو کوئی تمہیں رحمت ملتی ہے وہ میری طرف سے ملتی ہے، جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے برے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ لہذا خوشی اور غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہمیں ہر حالت میں اللہ کی رضا پہ راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہنے کا یہ 7واں اصول۔ 8واں اصول ہے جس کے حرام کیا کہہ رہے صرف کیا تھا، حرام میں سکون نہیں ہے، لاکھوں ہی کروڑوں کمائے، حرام میں سکون نہیں ہے، سکون رزق کے حلال ہے۔ لہذا اگر خوش رہنا ہے تو رزق کے حلال اپنے اوپر نازل کرو۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا جو جسم حرام پہ پلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، فرمایا جہنم اس کی زیادہ حقدار۔ جنت پاک ہے، مقدس جگہ ہے، اور حرام کھانے والوں کا جسم پاک نہیں ہوگا۔
کبھی ناپاک جسم جنت میں نہیں جائے گا. جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کے لیے ہے. لہذا جس جسم میں حرام کی غذا جائے گی وہ جسم اس غذا سے پھلے گا، پھولے گا، جوان ہوگا، وہ جسم کبھی جنت میں جائے. لہذا جنت میں جانے کے لیے ہمارے جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. جسم پاک صاف تب ہوگا جب ہمارا رزق حلال ہوگا. خوش رہنے کا جو آٹھواں اصول ہے وہ رزق حلال ہے. اس کے حلال اپنے اوپر لازم کر لیں تو خوشی ملے گی، سکون ملے گا. اور حرام میں خوشی نہیں ہے، عیش و عشرت ہے لیکن سکون نہیں ہے. اور خوش رہنے کا دوسرا نام اصول یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے، دوسروں کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے. ان میں جو خوبیاں ہیں انہیں تلاش کرنا چاہیے. ہاں، اپنی خامی دیکھنی چاہیے، اپنی خامیوں کو نظر ڈال کر انہیں درست کرنا چاہیے اور دوسروں کی ہمیں خوبیاں دیکھنی چاہیے اور انہیں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے زندگی میں، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی. کیا یہ بتاؤ دوسروں خامیاں تلاش کر کے ہمیں ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں دوسروں کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں ان کی خوبیاں دیکھنی چاہیے اور خوبیاں دیکھ کے تعریف کر کے ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اور خوش رہنے کا آخری 10واں اصول یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. جو بندہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کامل اول ہوں، بس میں عقل کل ہوں، تو بندہ کو سکون نہیں آتا. مجھ میں بے شمار خامیاں ہے، آپ میں خامیاں ہے. کوئی آپ کی مجھے کہتا ہے آپ میں یہ خامی ہے تو فوراً ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس خامی کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے. تو یہ 10 اصول ہے خوش رہنے کے. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ معاف کر دینا چاہیے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ اس جھگڑے کو، واقعے کو دل و دماغ سے بھلا دینا چاہیے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھنا چاہیے. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. اور خوش رہنے کا 5واں اصول کیا ہے؟ صدقہ خیرات استطاعت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جو کنجوس ہوتا ہے نا، کنجوس اس سے خوش نہیں ہوتا، کنجوس اپنی کنجوسی میں رہتا ہے، خوش نہیں ہوتا. یعنی صدقہ خیرات میں خوشی ہے. اور چھٹا اصول یہ ہے کہ رشتے نبھانے چاہیے، جوڑنے چاہیے، توڑنے نہیں چاہیے. خوش رہنے کا 7واں اصول یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے رضا کی ناظر رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. 8واں اصول یہ ہے کہ رزق حلال کمائیں، حرام سے رہیں. اور 9واں اصول یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں. خوش رہنے کا 10واں اصول یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ان اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے.